اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، برمنگھم کے معزز حاضرین، اہل اسلام، اسلامی بھائیوں، اور اس مسجد کے خطیب میرے محترم، میرے کرما حضرت علامہ مولانا محمد حنیف حسنی صاحب، اس مسجد میں بارہا جمعے کے خطبات میں شرکت کر رہا ہوں۔ حضرت صوفی عبداللہ صاحب علیہ رحمہ تشریف فرما ہوتے تھے، ان کی محبت تھی۔ وہ جب بھی میں یو کے آتا تھا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایک جمعہ میں ضرور یہاں پڑھا دوں۔ وہ بہت پرانی بات ہے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، میرے قوا مزمحل ہو گئے، آرتھرائٹس کی تکلیف ہے، پروسٹیٹ کی تکلیف ہے، دیگر تکالیف ہیں۔ زندگی اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور یہ کہ اب میرا حافظہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ پہلے بھی میں کوئی خطیب جادو نوا اور مقرر شعلہ بیان نہیں تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چند باتیں کہہ دیتا تھا۔ اب حافظے کی کمی کی وجہ سے باتیں غلط ملط ہو جاتی ہیں، لیکن آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ جمعے کے بعد بھی یہاں اتنے افراد نے شرکت کی ہے، آپ کی محبت ہے۔ میں ایک بالکل بے علم اور بے عمل انسان ہوں، میری بس ایک نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس پہ جتنا فخر کروں کم ہے۔ حضور غزالی رحمہ علیہ رحمہ، آپ یقین کریں کہ وہ ایسی ہستی تھی کہ میں نے ایسی ہستی نہیں دیکھی۔ میں ان کا بیٹا ہوں، اور بیٹے کے سامنے باپ کے کوئی عیوب، کوئی خوبیاں وہ پوشیدہ نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ وہ گھر کا بندہ، میں نے انہیں جو جاگتے میں دیکھا، میں نے انہیں سوتے میں دیکھا، میں نے اٹھتے میں بیٹھتے میں دیکھا، میں نے انہیں اپنے احباب میں دیکھا، میں نے انہیں اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا، بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھا، اور میں نے انہیں مریدین کے ہجوم میں بھی دیکھا، میں نے انہیں بے تکلف ملاقاتوں میں بھی دیکھا اور پرتکلف دعوتوں میں بھی دیکھا۔ میں نے انہیں ایسا پایا کہ میں کیا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق۔ تو وہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس نسبت سے لوگ مجھ سے آکار کی قدر کر دیتے ہیں، ورنہ میرے دامن میں تو کوئی حسن عمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ میدان محشر کی بات ہے، قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو اس دنیا کے گہرے دوست ہوں گے، جگری یار ہوں گے، وہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دنیا کے گہرے دوست یار میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب اس دنیا میں دوستی کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی، یہ دنیا ہوتی ہے کہ اس سے دوستی کر لو میرا یہ کام نکل آئے گا، اس سے دوستی کر لو یہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، اس سے دوستی کر لو یہ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ معیار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اسے دوستی کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ میرے دوستو، دوستی جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، حضور میں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو دوست کا کی پسند ہے وہ تمہاری پسند، جو دوست کی ناپسند ہے وہ تمہاری ناپسند، جو دوست کے خیالات ہیں وہی تمہارے خیالات ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سرکار فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے، غور کر لے، لمن یخاللہ،
کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، تم غور کر لو، دیکھ لو۔ تو یہ دوستی جو حضرات بڑی اہم چیز ہے، اور ہم اس کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ اگر آپ نے کسی سود خور سے دوستی کر لی ہے تو آپ بھی سود خور ہو جائیں گے، اگر آپ نے کسی شرابی سے دوستی کر لی ہے آپ بھی شرابی ہو جائیں گے، اگر آپ نے کسی بدکار سے دوستی کر لی آپ بھی اسی راہ پر چل پڑیں گے۔ یہ دوستی جو ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں خربودے کو دیکھ کے خربودہ رنگ پکڑتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیل می دا کمپنی یو کیپ اینڈ آئی ول ٹیل یو واٹ یو آر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری دوستی کے بارے میں بتایا۔ حضور نے فرمایا اچھی دوستی جو ہے وہ عطار کی دکان کی طرح ہے، اور بری دوستی جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ اگر کسی عطار سے خوشبو بیچنے والے سے دوستی کی ہے تو جب اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تحفے میں تمہیں خوشبو دے دے گا، اگر وہ نہ دے تو تم اسے خرید لو گے، اگر تم نہ خریدو وہ نہ دے تو اس کے پاس بیٹھ کے خوشبو تو آئے گی نہیں۔ اور جو بری دوستی ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ وہاں جاؤ گے تو بھٹی کی جو کوئلوں کی بدبو ہوگی وہ تمہیں آئے گی، اس سے تمہارے کپڑے جل جائیں گے، کپڑے نہ جلیں تو بدبو سے تو تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے نا تو یقین کریں کہ ان کے پاس بیٹھ کے ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک مہک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دنیا کے گہرے دوست آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو اب دنیاوی مقصد کے لیے دوستی کی ہے یا بھٹک کے دوستی کی ہے۔ تو آپ اگر پہلے سود خور نہیں تھے، آپ سود خور کے ساتھ دوستی کو آپ بھی ادھر چلے گئے۔ آپ پہلے نیکی کی راہ پر تھے، وہ برائی کے راستے پر تھا، آپ اس کی راہ پر چلے گئے۔ تو پھر وہاں ایک دوسرے کو لڑیں گے، جھگڑیں گے کہ یار جس مصیبت میں ہوں، جس عذاب میں ہوں، یہ تمہاری وجہ سے ہوں۔ وہ کہے گا میری وجہ سے کیوں ہو، تمہیں عقل نہیں تھی، یہ نہیں تھا، اس طرح آپ۔ لیکن جو اللہ کے محبوب ہوگے نا، اگر ان سے دوستی کی ہے تو وہ الا المتقین، وہ متقین اگر سے دوستی کی ہے تو وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ سجن ہوں گے، وہ دوست ہیں۔ وہ آپ کہیں گے حضرت میں تو بے نمازی تھا، میں آپ کی صحبت میں آیا، میں نماز شروع کر دی، میں تو غلط راہوں پہ چل رہا تھا، آپ کی صحبت ملی، ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ دوستی جو ہے بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کی طرف سے متوجہ نہیں رہتے۔ بچوں کی طرف بھی ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمارے بچے جس ماحول میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں بچے کس ماحول میں ہیں۔ میرے دوستو بچوں کی تربیت بڑی اہم ہے، اور آپ یقین کریں نماز کا اثر ہوتا ہے، روزے کا اثر ہوتا ہے، حج کا، ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے، لیکن دوستی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، دوستی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور مجھے وہ حضرت شیخ سعدی کی بات یاد آئی۔ شیخ سعدی کیا حکمت و دانائی کے موتی رولتے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھے تھے، زمین سے خوشبو آ رہی تھی، تو شیخ سعدی نے کہا کیا مٹی، تو مٹی ہے، مٹی ہم کہتے ہیں نا جو چیز کچھ بھی نہ ہو کہتے ہیں یہ مٹی ہے، مٹی ہو گئی یہ تو مٹی ہے، تیری کیا حقیقت ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مٹی نے کیا جواب دیا؟ مٹی نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ شیخ سعدی کو مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو بڑی ذلیل حقیر مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن میں کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، کچھ عرصہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، جمال ہم نشین درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ جو میرے شیخ صاحب آپ کو جو خوشبو آ رہی ہے، یہ میرے دوست جمال ہم نشین، میرے دوستوں کا جو حسن ہے، ان کی جو خوشبو ہے وہ میرے اندر بس گئی ہے، ورنہ میں وہی حقیر ذلیل مٹی ہوں۔ تو میرے دوستو یہ مٹی جو ہے یہ تو مٹی ہوتی ہے، لیکن اگر پھولوں کے ساتھ لگ جائے تو اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ چنبیلی کا تیل ہم کہتے ہیں، حالانکہ چنبیلی سے کوئی تیل نہیں نکلتا، چنبیلی کے پھول سے کوئی تیل نہیں نکلتا، تیل تو تلوں کا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے شخص جس نے تیل نکالنا ہوتا ہے کہ وہ تلوں کا تیل جو ہے وہ اس کی تہ بچھاتا ہے، پھر اس پر چنبیلی کے پھول ڈالتا ہے،
پھر اس کے اوپر تلوں کا تیل کی تہ بچھاتا ہے، پھر چمیلی کی تہ بچھاتا ہے۔ وہ اسی طرح تہ در تہ پھول اور تل کے تیل پڑے رہتے ہیں۔ جب وہ خوشبو اس میں بس جاتی ہے تو پھر وہ جو تیل نکالتا ہے وہ ہوتا تلوں کا تیل ہے، کہلاتا ہے چمیلی کا تیل، کہلاتا ہے چمیلی کا تیل۔ تو میرے دوستو، یہ دوستی جو ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے فرشتے اترے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آسمان سے فرشتے اترے اور زمین پر پھیل گئے، دیکھنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کہ کہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہے، کہاں ذکر اور فکر کی محفل ہو رہی ہے، کہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب کسی فرشتوں کو ایسی کوئی محفل نظر آ جاتی، یہ بھی تو وہی محفل ہے نا جی، یہ بھی وہی محفل ہے۔ تو جب کسی فرشتوں کو ایسی محفل نظر آ جاتی ہے تو وہ سب دوستوں کو آواز دیتا، آ جاؤ کام ہو گیا۔ وہ سارے فرشتے دوڑے آتے ہیں اور اس محفل کے اوپر اپنے پر تان لیتے ہیں شامیانے کی طرح، اور محفل ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اے فرشتو،